جی بسم اللہ. ذاکر محسن عباس حیدر ڈیرہ اسماعیل خان تو تھوڑی خدمت چ حاضر ہویا تے قبلہ سید عقیل محسن نقوی شاہ صاحب میرے استاد محترم ہیں. اگر اجازت ہوئے بلند تر صلوات جڑے مومنین پیچھے بیٹھے ہو نیاز حسین تھوڑا گاہ ونجو تھوڑا مہمان ہے اس علاقے پہلی دفعہ ہے سردار میرے واجب احترام ملک اختر عباس تشریف فرمائیں. چاچا تسی دعا کرے سو بابا الفت حسین شاہ جی قدیمی ازادار و سید بادشاہ تسی دعا کرے سو تھوڑے شہر پہلی دفعہ ہے محسن حیدر ڈیرہ اسماعیل خان دا مولا دا سونا مدا خان ہے شاعر بھی ہے بہت سونا پڑھنے والا ہے. جی تسا بیٹھے تھوڑا بھی اگھا ونجو نماز با جماعت ہی سونی لگتی ہے. میں بسم اللہ کرا مجلس دی زینت بڑھو میں بسم اللہ کرا مل کے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ حیدری بلند تر صلوات. عمر مانی جی بسم اللہ. میرے واجب الاحترام میرے اس طالویر بھی ہیں بڑے بھائی نجف عباس جعفری صاحب مالک نے زندگی دراز فرماوے تو کروڑ گنا بہتر پڑھنے والے میرے سے پہلے اپنے اپنے حصے کی نوکری کر گئے. کروڑ گنا بہتر پڑھنے والے میرے بعد اپنے اپنے حصے کی نوکری کریں گے. میرے کیا اوقات کیا حیثیت معمولی سا نوکر ہوں بس حاضری ہو جائے. داد کے لالچ سے پڑھ ہی نہیں رہا. آپ کے چہروں پہ رونق میرے لیے داد ہے. آپ کا بیٹھ جانا میرے لیے عزت ہے. بس دو فکریں سنیے اور میں اجازت چاہوں. چونکہ ایام سیدہ ہیں اس حوالے سے میں 4 مصرے آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد جیسا آپ ماحول بنائیں گے ویسے میں آپ کی خدمت میں نوکری عرض کروں گا. میں کہہ رہا ہوں مقام و مرتبہ سیدہ خدا کی قسم مولا کی قسم اگر ایک بندہ بھی چپ رہ گیا نا میرا دل ٹوٹ جائے گا. اگلے فکرے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ پڑھوں گا. میں کہہ رہا ہوں مقام و مرتبہ سیدہ خدا کی قسم شہید ملت علامہ ناصر باز فرمایا کرتے تھے کہ مجلس حسین میں ذکر حسین میں بندہ نہیں بولتا ماں کی تربیت بولتی ہے باپ کی شرافت بولتی ہے. ہن جرا بندہ چپ رہ گیا میں محشر علی مولا علی دے سامنے اس بندے دی شکایت کرے سا میں پیادا مقام و مرتبہ سیدہ خدا کی قسم مقام و مرتبہ سیدہ خدا کی قسم خدا ہی جانتا ہے بس خدا خدا کی قسم. کیا بات ہے مولا آپ کو سلامت رکھے آپ جیئیں کیا بات ہے. مقام و مرتبہ سیدہ خدا کی قسم خدا ہی جانتا ہے بس خدا خدا کی قسم. بسم اللہ جی. بابا سید الفت حسین شاہ صاحب مالک تھوڑی زندگی دراز فرماوے. مقام و مرتبہ سیدہ خدا کی قسم خدا ہی جانتا ہے بس خدا. اس زبان کا فائدہ کوئی نہیں جو گلی محلے بازار چوک میں بولے یہاں ذکر حسین میں آ کے چپ کر جائے. اس زبان کا کیا فائدہ. مقام و مرتبہ سیدہ خدا کی قسم مولا کی قسم ہم شیعہ ایسی قوم ہے جتنا ناز کریں کم ہے. ہم نہ سمجھے انکل اختر عباس تو یہ ہماری قصور ہے. ہم شیعہ ایسی قوم ہے اللہ نے جو چیزیں ہمیں عطا کی ایسی پوری کوئی قوم ایسی ہے نہیں جسے عطا کی ہوں. میں شعر پڑھنا چاہتا ہوں اگر ماتمی کا ہاتھ نیچے رہ گیا مولا کی قسم دکھ لے کے جاؤں گا. جوانوں سے داد لوں گا بزرگوں سے دعا لوں گا. مقام و مرتبہ سیدہ خدا کی قسم خدا ہی جانتا ہے بس خدا خدا کی قسم. میں کہہ رہا ہوں مشکلوں میں صدا کام آئی ناد علی اور حادثوں میں حدیث قصہ خدا کی قسم. کیا بات ہے آپ جیئیں مولا آپ کو سلامت رکھے. اٹھے ہوئے ہاتھ کسی کمینے کے محتاج نہ ہوں. کیا بات ہے. مشکلوں میں صدا کام آئی ناد علی حادثوں میں حدیث قصہ خدا کی قسم.
اچھا چلو ذرا میں شعر پڑھے حدیث کے ساتھ لفظ آگے میرا دل بن گئے میں تو حدیث کے ساتھ سنانا چاہنا لیکن اس تو پہلے ایک شعر میں شعر چھوڑنا نہ چاہتا ایڈا سونا بولے ہو ایڈا سونا ماحول بن گئے میرا پہلے دل ہے کہ شعر نہ پڑھ سا بس یہ دو شعر پڑھنے ہیں لیکن ایڈا سونا ماحول بن گئے ہن میرا دل بن گئے شعر میں چھوڑنا نہیں میں پیادا مقام و مرتبہ سیدہ خدا کی قسم خدا ہی جانتا ہے بول فتح جی دعا کرے سو خدا ہی جانتا ہے بس خدا کی قسم خدا ہی جانتا ہے بس خدا کی قسم مشکلوں میں صدا کام آئی ناد علی اور حادثوں میں حدیث قصہ خدا کی قسم میں کہہ رہا ہوں سنیے فکرہ سنیے گا مشکلوں میں صدا کام آئی ناد علی اور جو بندہ اب تک نہیں بولا محسن عباس حیدر اس بندے کو زمانہ دے رہے اس کی رگوں سے نام علی پھوٹ کے زبان پہ آئے گا شرط یہ ہے ہر نگاہ پر واجب ہے دیکھنا میری طرف میں کہہ رہا ہوں مشکلوں میں صدا کام آئی ناد علی اور حادثوں میں حدیث قصہ خدا کی قسم نبی کی بیٹیاں کتنی ہے بحث مت کیجئے مباہلے میں نظر آ گیا خدا کی قسم ہائے ہائے بسم اللہ یا علی علیہ السلام بھائی جان مولا سلامت رکھیں آباد رہو میرا ویر سکلین بھائی ایڈا سونا جی میں لکھ دفعہ میں 1000 دفعہ کھا جی انکل اختر عباس مالک تھوڑی زندگی دراز فرماوے سایہ سلامت رکھے مشکلوں میں صدا کام آئی ناد علی اور حادثوں میں حدیث قصہ خدا کی قسم میں کہہ رہا ہوں نبی کی بیٹیاں کتنی ہیں بحث مت کیجئے مباہلے میں نظر آ گیا خدا کی قسم نجابرہ مولا دی قسم ہے میں اگلا فکرہ کونم پڑھدا پیا میں تو پہلے ہے کہ میں تھے اگلی گل شروع کرے نہ پیا انکل جی تسی واپس بلایا اگلا فکرہ میں تھوڑے حوالے کرنا چاہنا مقام سیدہ ایک شعر تھوڑے سامنے رکھنا چاہنا گل سننا میں کہہ رہا ہوں نبی کی بیٹیاں کتنی ہے بحث مت کیجئے مباہلے میں نظر آ گیا خدا کی قسم میں کہہ رہا ہوں بشر کا ذہن جہاں تھک گیا وہاں سے ابھی مقام فضا بہت دور تھا خدا کی قسم ہائے 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 دا چاندہ مصر دی چلو کوئی گل نہیں بشر کا ذہن جہاں تھک گیا وہاں سے ابھی مقام فضا بہت دور تھا خدا کی قسم بھائی جان ایڈا سونا نعرہ مارے میرے ویر لیکن جواب ادھے بندہ دیتے صحیح میں کہہ لینا ادھے بندہ جواب دیتے میں 4 17 پڑھتا اس بعد تھوڑا حق پڑھنا ہے کہ سارے بندہ جواب نہیں ہونا چاہیے میں کہہ رہا ہوں اعلیٰ ہے کون کون اور عالی ہے کون کون اعلیٰ ہے کون کون اور عالی ہے کون کون ہے در کے در کا دیکھ سوالی ہے کون کون ہے در بندہ ہے در درد سوالی ہے اور بندہ چپ رہ گیا ارمان لگسی اعلیٰ ہے کون کون اور عالی ہے کون کون ہے در کے در کا دیکھ سوالی ہے کون کون نعرہ لگا کے دیکھ تو ہے در کے نام کا چہرے بتائیں گے کہ حلالی ہے کون کیا بات ہے بسم اللہ بسم اللہ جی مولا سلامت رکھیں آباد رہو چلو حدیث ایک سال ایک فکرہ سنا دے وہاں عربی زبان میں حدیث کہتے ہیں بات کو اور چپ نہیں رہنا گال میں بہت قیمتی توڑے حوالے کرنا چاہنا عربی زبان میں حدیث کہتے ہیں بات کو قصہ کہتے ہیں چادر کو حدیث قصہ یعنی چادر والی بات اس طرح کی دی گل ہے جی چادر والی گل اچھا چلو بول پائے تو اگلی گل کرنا چاہ اللہ جانے کتنی عزت والی چادر ہے کہ نبی علی حسن اور حسین کے ہوتے ہوئے بھی یہ ہے چادر والی بات گل سمجھ آئیے ہوا کیا
ایک دن نبی بیٹی کے دروازے پہ آئے, دستک دی, اجازت لی, کیا میں اندر آ جاؤں؟ بیٹی نے نبی کو اجازت دی. نبی گھر میں داخل ہوئے. پہلا جملہ کہا رسول نے, یا فاطمہ تو انی اجدو فی بدن ضعفن, فاطمہ میں اپنے جسم میں کمزوری محسوس کرتا ہوں. دوسرا فکرہ کہا رسول نے, یا فاطمہ تو ایتینی بالکسائل یمانی, فاطمہ مجھے اپنی یمنی چادر اوڑھ دو. لوگ کہتے ہیں رسول بیمار تھے, ڈاکٹر کے پاس جاتے, حکیم کے پاس جاتے, طبیب کے پاس جاتے. میں کہتا ہوں آج کا مسلمان تجھے سمجھ ہی نہیں آئی, 1,23,999 نبیوں کا سردار جس کی چادر سے شفا لے اسے شریعت میں بطول کہتے ہیں. بسم اللہ. یا علی علیہ السلام, سلامت رہو. اسے شریعت میں بطول کہتے ہیں. بھی فرماتے ہیں میں نے اپنی چادر اٹھائی, بابا کے تن پہ تان دی, بابا کو اوڑھ دی. بے سایہ نبی بطول کی چادر کے سائے میں آ گئے. بے سایہ نبی بطول کی چادر کے سائے میں آ گئے. بھی فرماتے ہیں پھر ایک لمحے کے بعد آیا میرا نفیس الکلام بیٹا. پھر ایک لمحے کے بعد آیا میرا نفیس الکلام بیٹا. زمانے بھر سے حسن مدبر عظیم نا سے امام بیٹا, کیا جو اس نے سلام میں نے کہا صدے احترام بیٹا. میری نگاہوں کے نور دل کے ثمر علیک السلام بیٹا. حسن ہے اس طرح سے گویا نبی کے قدموں کو چومتا ہوں. بتائیں اماں کہاں ہے نانا, میں ان کی خوشبو کو سونگھتا ہوں. بتائیں اماں کہاں ہے نانا, میں ان کی خوشبو کو سونگھتا ہوں. بھی فرماتی ہیں میں نے بتایا تمہارے نانا سامنے میری چادر تلے. حسن آگے بڑھے, نانا کو سلام کیا, جواب ملا, اجازت لی, کیا میں چادر تلے آ جاؤں؟ نبی نے بیٹے کو اجازت دی, حسن چادر تلے آ گئے. بھی فرماتی ہیں ہوئی تھی کچھ دیر گھر کے اندر وہ عرش اعظم کو ذہن آیا. یار میں کوئی نمی گل کردہ نہ پیا, حدیث ایک ساتھ کھڑا پڑتا یار نے پریشان ہو گئے ہو. بسم اللہ جی, مولا سلامت رکھیں. ہوئی تھی کچھ دیر گھر کے اندر وہ عرش اعظم کا ذہن آیا. وہ دل کا میوہ نظر کی ٹھنڈک حسن کا بھائی حسین آیا. وہ دل کا میوہ نظر کی ٹھنڈک حسن کا بھائی حسین آیا. کیا جو اس نے سلام مجھ کو میری طبیعت کو چین آیا. دیا جواب سلام میں نے کہ ہے میرا نور عین آیا. حسین بولے فضا معطر ہے لگ رہا ہے یہاں ہے نانا. ارم کی خوشبوئیں آ رہی ہیں, بتائیں اماں کہاں ہے نانا. ہائے ہائے کیا بات ہے, ارم کی خوشبوئیں آ رہی ہیں, بتائیں اماں کہاں ہے نانا. بی بی فرماتی ہیں میں نے بتایا تمہارے نانا اور تمہارے بھائی سامنے میری چادر تلے. انکل جی تھوڑا جی آواز دے سو, سامنے میری چادر تلے. حسین آگے بڑھے, سلام کیا, جواب ملا, اجازت لی, کیا میں اندر آ جاؤں؟ نبی نے بیٹے کو اجازت دی. حسین بھی چادر تلے آ گئے. بیوی فرماتی ہیں پھر ایک لمحے کے بعد گھر میں امین راز وحی کو دیکھا. جڑا بندہ نہیں پہنچ سکا وہ سے نواز حیدر اس دکی کر سکتا ہے. پھر ایک لمحے کے بعد جر ہاتھ اٹھن مولائے ہاتھ ذریعہ امام حسین المصومن. پھر ایک لمحے کے بعد گھر میں امین راز وحی کو دیکھا. کھڑی ہوئی احترام کو میں زمانے بھر سے علی کو دیکھا. علی نے مجھ پر سلام بھیجا تو میں نے نور جلی کو دیکھا. کہا علیہ السلام میں نے, علی یہ بولے مقام خوشبو وسیع ہے کیا مصطفیٰ مکی ہیں. ہمارا دل ہم سے کہہ رہا ہے تمہارے بابا یہی کہیں ہے. بسم اللہ, مولا سلامت رکھیں, مولا سلامت رکھیں, تسی آباد رہو جی. بسم اللہ, مولا سلامت رکھیں. میرا کوئی کمال نہیں, اے ذکر دا موجزہ ذکر دا کمال ہے. بسم اللہ.
بسم اللہ مولا سلامت رکھیں سائیاں دیتا ہے جی بسم اللہ اچھا جی اگلی گل کرا بیوی فرماتی ہے جب یہ 4 چادر تلے آ گئے بیوی فرماتی ہیں پھر میں مولا دی قسم اگر ہوئے بندہ شیعہ چپ رہ گیا میں کو دکھ ضرور لگ سی اس پہلے بندے سے لے کر آخری بندے تک شعر اس کے لیے پڑھوں جو شیعہ ہے جو شیعہ کے گھر پیدا ہوا ہے بیوی فرماتی ہیں پھر میں بابا کے پاس جا کر ادب سے بولی پھر میں بابا کے پاس جا کر ادب سے بولی سلام کر کے رسول حق کو رسول اعلیٰ نسب سے بولی مجھے اجازت ہے میں بھی آؤں یہ شہنشاہ عرب سے بولی رسول بولے سلام تم پر میں آج ختم الرسول نہ ہوتا کساتنی ہی تیرے لیے ہے تو جز نہ ہوتی میں کل نہ ہوتا کساتنی ہی تیرے لیے ہے تو جز نہ ہوتی میں کل نہ ہوتا بھی فرماتی ہیں جب ہم 5 چادر تلے آ گئے میرے بابا نے چادر کے دونوں کونوں کو پکڑ کر آپس میں ملا دیا اور اللہ سے بات شروع کر دی اللہم این اہل بیتی وخاصتی وحامتی لہمہم لہمی ودمہم دمی یولمونی ما یولمہم ویازننی ما یازنہم انا حرب لمن حربہم وسلم لمن سلمہم وعدو لمن آدہم انہم منی وانا منہم فجعل صلواتکا وبرکاتکا ورحمتکا وغفرانکا ورزوانکا علیہا وعلیہم وعزہب انہم الرجسا طاہرہم تطہیرہ بھی فرماتے ہیں میرے بابا نے بات ختم کی اللہ نے بلا تاخیر بات شروع کر دی کون سی بات یا ملائکتی ویا سکان السمواتی انی ما خلقت سماء مبنیتا ولا ارض مدھیتا ولا قمر منیرا ولا شمس مزیتا ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبت ہاؤلاء الخمسۃ الذین ہم تحت الکسا بزرگ برتر خدا یہ بولے جڑی عربی پڑھیا اس کا ترجمہ کہنے لگا بزرگ برتر خدا یہ بولے نہ آسماں کی میں چھت سجاتا نہ ہوتا سورج دمکنے والا نہ چاند کو پرزیا بناتا ہواؤں کی یہ ہوا نہ ہوتی کبھی نہ فرش زمین سجاتا نہ میں سمندر کو خلق کرتا نہ اس کی موجوں میں جوش آتا میں نہیں کہہ رہا اللہ کہہ رہے نبی ولی جن ملک فرشتے ہوا زبا اور چمن نہ ہوتے میں کوئی شے بھی نہ خلق کرتا اگر میرے پنجتن نہ ہوتے بسم اللہ اے ہاتھ کسی کمینے دے محتاج نہ ہوئے میں کوئی شے بھی نہ خلق کرتا اگر میرے پنجتن نہ ہوتے بس عزدارو اللہ جیشے آل محمد کو دیتیے اس کو فضائلہ دیں تیرے شے امت ریندی گئی ہے اس نو مسائبہ دیں بسم اللہ مالک تلہ پرسا قبول فرماوے جی جی بسم اللہ میں سرائکیش پڑھ سکتا جلے کوئی بندہ مسائب اچھ گھر ونجنا مشکلات اچھ گھر ونجے وہ تو بندہ سجنہ دے چہرے دے دے ایمیں گل لینا جی کہ اس اوکھے ویلے کیرا کیرا سجنہ میرا ساتھ دے دے امام حسین جڑے ویلے دربار چو واپس ہیں نا میں اختیاری جملہ پڑھنا چاہنا انج کر کے سارے گھر کو لٹھنے تے رو کے فرمینن میرے جوان پتر میرے ہاشمی جوان میریاں ماما میریاں بھینا میریاں دھیاں میں نانکے شہری آج رات دا مہمانا کل میں ٹور ونجنا ہے میرے نال کون کون ٹور سی سمجھ نہ سمجھ نصیب دی گلے جے سب تو پہلے آکھے میں ٹور ساں اور سجادے سجاد دے بابا بیا کوئی ٹوری نہ ٹوری میں سجاد حاضرہ امام پتر دا متھا چمے فرمایا سجاد میرا پتر میں راضیاں بول فتحہ جی دعا کرے سو امام فرمینن میرا پتر میں راضیاں لیکن بابا ہی گل پوچھ دائی میرا پتر کل میں جڑا سفر شروع کرنے نا میں جہاد دو کرنے ایک جہاد اکبر
ایک جہاد اصغر، ایک چھوٹا جہاد، ایک وڈا جہاد. تو کیڑا جہاد کرے سے؟ سجاد دے بابا وڈا پتراں وڈا جہاد کرے ساں. اے وعدہ کر کے نا کہ وڈا جہاد کرے ساں. آدھے بابا تھوڑی جی تفصیل دا سوچا، چھوٹا جہاد کیڑے وڈا جہاد کیڑے. امام اگھا ودن سجاد دی پیشانی تے بہت ساری تنے تے رو کے فرمینن میرا پتر چھوٹا جہاد من دریا تے ترے دیاں دا تسا تیران دے زخم ہر ماتمی دا ہاتھ سینے تے آونا چاہی دے. تیران دے زخم، تلواران دے زخم، نیزیاں دے زخم، گھوڑیاں تو لے بننا کئی دیوارا قبرہ نہ ملنا تے سران دا نیزیاں تے سوار ہو مندنا. اے چھوٹا جہاد ہے تسی چپ کر گئے ہو. سجاد تڑپ گئے. ادھا ہے بابا جے ایک چھوٹا جہاد ہے وڈا جہاد کڑے. امام رنن تے رو کے دن میرا پتر وڈا جہاد ہے. ماما نال ہووے نا، پھپیاں نال ہووے نا، سران تے چادرہ نہ ہووے نا، ہاتھ پیچھا بدھی ہوئے ہووے نا، بابے دا قاتل نال ہووے، بھیراما دے قاتل نال ہووے نا. رات رو پومنا تے واس لگ دیاں کہ کو کچھ نہ کھڑائی وڈا جہاد ہے. توڑا حق بندائی تو سا میرے کل سوال کروا سجاد وڈا جہاد کیتا کیویں ہے؟ میں پیادہ ہو کے سفر سجاد کیتے اکبر دے قاتل نالے پھٹ چکر گیا. ڈٹھے پھپیاں دے ڈٹھے کھلے ہوئے سر دے والے تہیں تا ساری زندگی رنے تے رو کے آدھائی نئی جوڑ بازار تے زینب دا. ماشاءاللہ.